اس لیے کہ یہ حج زندگی میں صاحب استطاعت کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ. پھر اگر اس کی استطاعت زیادہ ہے، وہ ہر سال حج کر سکتا ہے، تو ایک مرتبہ فرض ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی مرتبہ وہ حج کرے گا وہ سب کے سب نفل. علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو شخص حج کے لیے یعنی جسمانی طور پر، مالی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کوئی انکار کرے گا میں حج نہیں کروں گا، اور حج اسلامی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، تو لہٰذا وہ کافروں میں. ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے، وہ بالکل مال حلال ہونا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاکی کو قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. چاہے آپ جو ہے غلط سلط دھندے کرتے ہوں اور مال آپ کے پاس اتنا جمع ہو رہا ہے کہ ہر سال آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، یا ہر سال کسی کو حج بدل کسی سے کروا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم.
ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اسی نے انسانوں کی ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا آخر کا کچھ حصہ پیش کیا گیا ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت۔ اگر حج کی فرضیت کے متعلق دیکھیں گے تو 3 باتیں ہم سامنے رکھ کر غور کریں گے۔ یہ 3 باتیں یہ ہے کہ حج کا معنی کیا ہے، نمبر 2 حج کی فرضیت کب ہوئی، نمبر 3 حج کس پر فرض ہوا ہے، حج کس پر فرض ہے۔ سب سے پہلے حج کا معنی ہے قصد کرنا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف مخصوص ایام میں مخصوص طریقے کے ساتھ مخصوص شرائط پر کعبۃ اللہ کی طرف جانا اور حج کر کے آنا، اس کا معنی ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ برادران اسلام، حج 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا تو 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ یہ 9 ہجری سے پہلے لوگ حج کے نام سے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور حج کرتے تھے، مگر غلط سلط طریقے پر، جس کے من میں جیسا آتا ویسا جو ہے وہ حج کے فرائض ادا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا تو 9 ہجری میں تقریباً 200 صحابہ سے زیادہ حج کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر جو ہے روانہ فرمایا، اور امیر حج بنا کر روانہ فرمانے کے بعد حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند باتوں کو وہاں پر اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کتنی بہترین جو ہے ان کے اندر اخلاقیت تھی۔ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا، کیا امیر بنا کر بھیجے گئے ہوں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مامور بن کر آیا ہوں، مگر میدان حج میں کچھ اعلان کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ حج کے دن جب لوگ سب جمع ہو گئے تو جمرات کے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھو، آج کے بعد سے منمانی طریقے پر حج نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ بالکل ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، آج کے بعد سے یہ طریقہ رائج نہیں کیا جائے گا، یہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو، مشرکین کافرین کو یہاں پر داخلہ نہیں کیا جائے گا،
اور اسی طرح جو لوگ حرم کے اندر مشرکین موجود ہیں انہی 4 مہینوں کی مدت دی جا رہی ہے. اس میں اگر وہ چاہے تو اسلام قبول کر کے یہیں پر رکے رہیں، یا جو ہے آپ اپنے کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے نکل کر چلے جائیں، آپ کو کسی قسم کا روک ٹوک نہیں کیا جائے گا. یعنی 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی ہے. اگر ہم احادیث میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وایتاء وتصوم رمضان رواہ البخاری. یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور پھر اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، دوسرا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج ادا کرنا، 5واں رمضان کے روزے رکھنا. دوسرے احادیث کے اندر چوتھی چیز کو رمضان کے روزوں کو فرض اور 5ویں چیز کو، 5ویں بنیاد اسلام کو جو ہے حج قرار دیا گیا ہے. برادران اسلام، یہاں تھوڑا اس حدیث کی تشریح کر کے میں آگے چلتا ہوں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. سب سے پہلے ایمان لے کر آنا اللہ پر، اس کے رسول پر. اس کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو جہاں جہاں نماز کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے نماز فرض ہوتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اس لیے کہ جو بھی اسلامی معاشرے کے اندر مالدار ہیں وہ اپنے مال میں سے کما حقہ اگر زکوٰۃ ادا کریں تو پھر اسلامی معاشرے میں چوری، ڈکیٹی، بے روزگاری یا ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، اس طرح کے جو ہے شر اور فتنے فساد نہیں ہوں گے. معاشرے کو درست کرنے اور معاشرے کی صحیح تربیت کرنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے جنہیں صاحب ثروت بنایا ہے وہ اپنے مال میں سے کما حقہ زکوٰۃ ادا کرے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے فرض کیا ہے، فرض کے متعلق ذکر کیا ہے. اس لیے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، اپنے کام کاج، اپنی تجارتیں، اپنے لین دین سب باقی رکھ کر جو ہے روزے کی فرضیت کو ادا کرتے ہیں. اور 5ویں چیز جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کیا ہے یہ حج ہے. اس لیے کہ یہ حج زندگی میں صاحب استطاعت کے اوپر 1 مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ. پھر اگر اس کی استطاعت زیادہ ہے، وہ ہر سال حج کر سکتا ہے تو 1 مرتبہ فرض ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی مرتبہ وہ حج کرے گا وہ سب کے سب نفل ہوں گے. برادران اسلام، اگر حج کی جامعیت کو دیکھیں گے تو یہ حج ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے جس میں تن، من، دھن سب چیزیں لگانا ہوگا.
نماز میں کسی قسم کی مال کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہوگی، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی قسم کی جو ہے کوئی رکوع سجدے کی حالت نہیں ہوگی، بس وہ مال کمائے گا، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، کسی بھی حالت میں وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو پھر وہ عبادت ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ جو حج ہے اس میں اپنا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور خود دور دراز کا لمبا سفر کر کے جو ہے کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور سعی کرنا صفا مروہ کی، اس طرح جو ہے اس کی جسمانی بھی عبادت ہے اور مالی بھی عبادت ہے، عبادت کی جامعیت اس کے اندر ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ذکر کیا جو آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص حج کے لیے یعنی جسمانی طور پر مالی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوئی انکار کرے گا میں حج نہیں کروں گا، یا کبھی وہ سوچتا ہے کہ اگر میں حج کو جا کر آؤں تو میرا اتنا مال خرچ ہو جائے گا، 4-5 لاکھ روپیہ کا خرچ ہوگا، اتنا مال میں چپکے ضائع کیوں کروں، اتنا مال جو ہے میں عبادت کے لیے کیوں خرچ کروں، میں اپنے گھر میں رہ کر جو ہے نماز ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے گا، اور اس میں مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، وہ جسمانی حالت میں بھی وہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور مالی حالت بھی اس کی درست ہے، وہ حج کر سکتا ہے، تو پھر بھی اگر وہ حج نہیں کرتا، اور حج اسلامی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، تو لہٰذا وہ کافروں میں شمار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہے تم حج کرو یا نہ کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چاہے تم حج کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم حج نہیں کر رہے ہو، اپنے مال کو چھپا کر بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اندر تمہاری ہی بربادی ہے۔ تو برادران اسلام، حج کی فرضیت کے اوپر جو حدیث مسلم شریف کے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، جیسے نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کعبۃ اللہ کا حج فرض قرار دیا ہے، فحجوا، تم حج ادا کرو۔ قال رجل اکل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے اوپر حج فرض ہے تو کیا ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا، حتی قالہا 3 مرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو وہ سوال کرنے والے صحابی 3 مرتبہ سوال کیے کہ اے اللہ کے نبی کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے، حج فرض ہے، 3 مرتبہ جو ہے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو اگر آپ کے 3 مرتبہ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اگر میں اس حالت میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا۔ فلما استطعتم، تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا میں جتنی بات آپ کو کہتا ہوں اس بات پر اکتفا کر لیں۔ تو
تو برادران اسلام، یہاں ایک نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جیسے رمضان کے روزے ہر سال ہمارے اوپر فرض کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی حج کرنا بھی ہمارے اوپر ہر سال فرض کر دیتا تو پھر یقیناً ہم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے، مال خرچ ہو جاتا اور جو ہے دور دراز کے سفر کرنے میں اپنے اوپر بہت سارے مشکلات آ جاتے تھے، اپنی تجارتیں غلط ملت ہو جاتے تھے، اور جو ہے اپنی جو بھی ملازمتیں ہیں ان کی چھٹیاں نہ مل کر جو ہے وہ بھی ہم ضائع کر لینے کے برابر ہو جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر آسانی کی ہے، اور یہ دین رحمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ جو حج ہے ہمارے اوپر جو ہے صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی صاحب استطاعت ہے تو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیں، ضرور بھی ضرور کریں۔ تو برادران اسلام، حج کن کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی پاگل مجنون دیوانے کے اوپر کسی قسم کا کوئی حج فرض نہیں ہے، نہ تو نماز اس کے اوپر فرض ہے، نہ کوئی اور چیز اس کے اوپر فرض ہے، تو پھر حج کیسے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، پھر مسلمان ہے تو عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، یعنی ابھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے حج کر لیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن ہی میں حج ادا کر دیا ہے، اب میرے طرف سے فرضیت ادا ہو چکی ہے، اب مجھے دوبارہ حج کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بخاری کی روایت ہے، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے بچے کا حج کرواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنے بچے کا حج کروائیے، مگر اس کے اوپر فرضیت باقی رہے گی، اس کا ثواب والدین کو آئے گا۔ یہ جو بچے کو آپ حج کروا رہی ہیں، ابھی نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا ثواب والدین کو آئے گا، اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہوگا تو پھر اس کے اوپر فرض ہوگا اور وہ حج ادا کرنا ہوگا۔ بچپن میں کیے ہوئے حج کو بڑے ہونے کے بعد، استطاعت ہونے کے بعد بھی کافی نہیں سمجھا جائے گا، بڑے ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے جسمانی طور پر، مالی طور پر، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور پھر ایک مرتبہ جو ہے حج کرے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یعنی غلام اگر ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں، اس کا آقا اگر اجازت دیتا ہے تو وہ حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اب اس کا آقا کیا مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا؟ لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ غلام کے اوپر بھی جو ہے حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں البتہ آج کے ماحول میں غلامیت کا دور نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہم غلاموں کے مسئلے کے اندر ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، پھر اس کے بعد اس کی استطاعت ہونا۔ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اب استطاعت ہونا چاہیے۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت 2 قسم کی ہونا، ایک مالی استطاعت، یہاں سے وہاں تک کا لمبا سفر کرنے کے لیے تقریباً آج کے دنوں میں 4 سے 5 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے، تو وہ خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہونا، پھر وہ خود چل کر جو ہے جائیں اور صفا مروہ کی سعی کریں، کعبۃ اللہ کی طواف کریں، یہ تمام چیزوں کا جو ہے اس کے جسمانی طاقت اس کو ہونا چاہیے، تب یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا کر آگے بڑھوں۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آئی، خصیم قبیلے کی عورت تھی، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مالدار ہے اور حج کے لیے صاحب استطاعت ہے،
مگر اب میرے باپ کی یہ حالت ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، مگر اس کے اوپر تو جو ہے حج فرض ہے مالی استطاعت کی وجہ سے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کے جانب سے حج ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنے والد کی جانب سے حج ادا کرو اور ان کے اوپر کی فرضیت کو جو ہے نبھاؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس مالی استطاعت ہے اور جسمانی استطاعت نہیں ہے تو کسی کو جو ہے حج کروائے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کا حج مرد ہی کرنا پڑے گا، عورت کا حج عورت ہی کرنا پڑے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد صاحب استطاعت مال کی حیثیت سے ہے اور وہ جسمانی حیثیت سے استطاعت نہیں رکھتا تو چاہے اپنی بیٹی کو بھی جو ہے حج بدل کروا سکتا ہے، یا اپنے بیٹے کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے بھی جو ہے حج بدل کروا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جو حج بدل کرنے والا ہے وہ اپنا حج کر چکا ہو، وہ اپنا حج مکمل کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے سال کسی کا حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اپنا خود کا حج ادا نہیں کیا تو پھر وہ دوسرے کا حج بدل کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو برادران اسلام، استطاعت کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کل جو ہے حج کو جانا اور عمرے کو جانا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تقریباً پہلے زمانے میں سال میں 1-2 آدمی جو ہے اپنے گاؤں سے حج کے لیے عمرے کے لیے نکلتے تو ہر کوئی آ کر ان سے مصافحہ کرتا، دعا کی درخواست کرتا۔ مگر الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ جو ہے حج کے لیے نکلتے ہیں اور جو ہے عمرے کے لیے نکلتے ہیں۔ مگر بات ایک کہنے کی یہ ہے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے، وہ بالکل مال حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیلی حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاکی کو قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چاہے آپ جو ہے غلط سلط دھندے کرتے ہوں اور مال آپ کے پاس اتنا جمع ہو رہا ہے کہ ہر سال آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں یا ہر سال کسی کو حج بدل کسی سے کروا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو وہی حکم دیتا ہے جو مرسلین کو، رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم مومنوں کو دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی فغزی بالحرام فأنى یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو لمبا چوڑا سفر کر کے اس کے کپڑے پراگندہ ہیں، داغدار ہیں، اس کے بال جو ہے پراگندہ ہیں، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے، فلاں چیز سے بچا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغزی بالحرام۔
اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کے کپڑے پہننا حرام تھا، بلکہ اس کی حرام مال کے ذریعے اس کی پرورش کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہی کو قبول نہیں کرے گا تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حج فرض کرے گا، حج قبول کرے گا؟ برادران اسلام، ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو جا کر آنا ہے بس، چاہے وہ چٹھی ڈال کر سود کے شکل میں حاصل ہوئے پیسوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے یا کسی اور جگہ سود کے لیے دے کر مال کو بڑا چڑھا کر کے اتنی رقم اکٹھا کر لیا کہ حج کے لیے کافی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لیا اور میں اپنے لیے حج کو جا کر آ رہا ہوں، اس میں کوئی کسی کا دخل نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھے گا تو اس کا حج کیسے ہوگا؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر حرام مال کو ہم اس میں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں لگائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا پورے کا پورا حج قبول نہیں کرے گا، ضائع کر دے گا۔ ہم تو سمجھتے ہوں گے کہ میں اللہ کے گھر کو حج کو جا کر آیا ہوں، یہ بہت بڑی نیکی میں نے کی ہے، یہ نیکی میرے لیے نجات کے لیے کافی ہے، مگر جب کل قیامت کے دن اس خواب و خیال میں ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حج کو غبار بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یفسق ولم یرفس رجع کولدتہ امہ، رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کسی قسم کا فسق و فجور نہیں کیا، یعنی عورتوں کو چھیڑم چھاڑی نہیں کیا، اور اسی طرح اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا حالت احرام میں، اور نہ ہی اپنی زبان درازی سے کسی کی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور جب یہ اس طرح کا حج کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کا یومن، وہ لوٹ کر اس طرح واپس آتا ہے ولدتہ امہ، ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی ابھی آج کے اس گھڑی میں پیدا ہونے والے بچے کے کیا گناہ ہوں گے؟ یقیناً نہیں ہوں گے، تو حج سے واپس آنے والے کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اتنا بڑا اعلان ہے تو ہم لوگ صرف مال اکٹھا کر لیں، کیسے بھی ہو جیسے بھی مال اکٹھا کر لیں اور حج کے لیے گئے اور آ گئے، تو کیا اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول کرے گا؟ ان چند چیزوں کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، سب سے پہلے اپنی اندر کی بری عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ بیڑی سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط تجارت کرتا ہے، یا جو کچھ بھی اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت سے ٹکرانے والے کام کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تو نے مجھے حج کی توفیق دے رہا ہے، میں سارے کاموں سے توبہ کر رہا ہوں، آگے چل کر ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی سے وہ ظلم کیا ہے کسی پر، تو وہ ان کے پاس جائیں، معافی طلب کریں اور انہیں منا لیں اور اپنی غصب کی ہوئی چیزوں کو ان کو واپس کریں، اور پیار و محبت سے ان سے معافی مانگ کر جو ہے ان کو راضی کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے لیے ضرورت کے عاریتاً کوئی چیز کسی سے لیے ہیں، استعمال کے لیے قرضہ لیے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو واپس کر دیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ماتحتین میں سے کسی کی کوئی ذمہ داری رہ گئی ہے تو اس ذمہ داری کو کسی کو نائب بنائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ماتحتین کو، ہم تو حج کو جا رہے ہیں، حج کے سفر سے واپس آنے تک جو ماتحتین بیوی بچے یا بوڑھے ماں باپ جو کوئی بھی ہیں،
تو ان کے کھانے کا بندوبست کر کے ان کو بے فکر کر دیں. ایسا نہیں کہ اللہ مجھے حج کو بلایا ہے لہٰذا میں حج کو چلے جا رہا ہوں. ماتحتین میں بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کا کون کیا سہارا, وہ تو نکل گیا اور صاف کہہ کر نکل جاتا ہے کہ اب تک میرے پاس ہے, اب میں حج کو جا رہا ہوں, اب دوسرے بھائی کے پاس چلے جائیے. اب کیا یہ دوسرے بھائی کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کیا ان کا ارادہ جانے کا ہے یا نہ جانے کا ہے؟ کیا میرا دوسرا بھائی ان کو بلا لے گا یا نہیں بلائے گا؟ کیا ان کو جو ہے پرورش کرنے کی استطاعت اس کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ کوئی خیال نہیں کرتے. برادران اسلام, ایک اور خاص بات میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے پاس کا مال لے کر چاہے وہ حج کو جائے, عمرے کو جائے, مگر اس کے ورثہ, اس کے بیٹے, اس کے پوتے پیسے کو ترس رہے ہیں, تب بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا. ان کو سب سے پہلے روزی روٹی کا ذریعہ بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حج کے لیے نکل جاؤ اور تمہارے بیٹے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ کیسا ہوگا؟ اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ورثہ, اپنے بیٹے پوتوں کو جو ہے ایک حد تک جو ہے کامیاب بنائیں, ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیں اور ان کو ایک اچھی تجارت لگا کر دیں. پھر اس کے بعد مزید مال بچا ہے, اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیے ہیں اور حج کے لیے نکل گئے, سارا مال وہاں جو ہے خرچ کر کے آ گئے. لوگوں سے کہتے ہیں کہ حج کو جا رہا ہوں. اب لوگ کہیں تو کہیں, کیا کہیں گے؟ کیا منع کریں گے؟ منع کرے تو حج کو جانے کو منع کر رہا ہے یہ کہیں گے. اگر منع نہیں کریں گے تو ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسی حال میں چھوڑ کر جو ہے حج کے لیے نکل جاتے ہیں, عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں, مگر ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو کیے بغیر آدمی اپنے اوپر قرض دنیا کا ہے, وہ نوٹسیں بھیجتا ہے کہ حج یہ قرض معاف ہونے کا, وہ آئی پی نوٹسیں بھیج کر جو ہے حج کو جاتا ہے, تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج کو قبول کرے گا؟ قرض ہے, وہ قرض داروں سے کہتا ہے کہ حج کو جا کر آ کر دوں گا. اب کیا کریں گے؟ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ حج کو جا کر آنے کے بعد اپنے کالے کرتوتوں کے پر اڑے رہتے ہیں اور وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے لوگ حاجی کہہ کر پکاریں, اپنے نام کے ساتھ الحاج لگانے کو شہرت سمجھتے ہیں. یہ ارادہ رکھ کر اگر حج کو جائیں گے تو ریاکاری ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں کرے گا. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے تو اس کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے, اپنے ماتحتین کو بے فکر بنا کر جانا چاہیے, اپنے اوپر کی ذمہ داری پوریاں نبھا کر جانا چاہیے, اپنے قرضوں کو مکمل ادا کر کے جانا چاہیے. مگر آج یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, اب وہ قرض ادا کرنے کی بات دور کی ہے, حقیقے کے نام سے یا کوئی اور نام سے جو ہے دعوتیں کر کے لوگوں کو ملاقات کر کے جو ہے یہاں سے حج یا عمرے کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. برادران اسلام, سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں. قرض ادا کرنے کی, اپنے ماتحتین کو جو ہے ایک ذریعے آمدنی بنانے کی, یا ان کو جو ہے تام کا جو ہے بے فکر بنانے کی, یہ تمام فکریں کرنے کے بعد آپ جو ہے اللہ کا فرض کیا ہوا حج ادا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ اس حال میں نکل جائیں. شہرت کے لیے آپ اگر دعوتیں وغیرہ کر کے جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کا پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں, اے اللہ فراخ دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اے اللہ حج کو جا کر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حج کو جانے کی نیت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو حج کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حج کے لیے صاحب استطاعت بنا دے. اے اللہ ہم تمام کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ وہاں جانے کے بعد توبہ استغفار کر کے سچے پکے مسلمان مومن بن کر واپس لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ واپس لوٹ کر آنے کے بعد ایمان پر, اسلام پر ڈٹے اور ثابت قدم سے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم.